بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک اور حدیث ہے، اور حدیث کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، یعنی دنیا کی محبت دل کے اندر رکھنا، اور جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کو موت جو ہے وہ بہت اس سے بھاگتا ہے، وہ اس سے بہت ڈرتا ہے، وہ اس سے مرنے سے ڈرتا ہے وہ۔ تو یہ آج کا کانٹینٹ ہے۔ اس کے اوپر 2 حدیثیں ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ حدیثیں ہیں۔ ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک کر دیا کریں جو بھی دیکھتا ہے، اور شیئر کر دیا کریں لوگوں کے ساتھ بھی، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے، میری امت کے اوپر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب لوگ جو ہیں میری امت کو، یعنی دوسری قومیں جو ہیں میری امت کو ایسے لقمے کی طرح کھا جائیں گی جس طرح لوگ جو ہے کھانے کی ٹیبل کے اوپر جب کھانا پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو میری امت کو، میری لوگوں کو جو ہے لوگ اسی طرح کے لقمے کی طرح جو ہے وہ کھا جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا اس ٹائم لوگوں کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ کم ہوگی، جو لوگ اس طرح ان کے اوپر ظلم کریں گے اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے یا ان کو ایسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن جس طرح سیلاب کے اندر تنکے کا وزن نہیں ہوتا، اسی طرح میری قوم کا جو وزن ہے وہ ایسا ہی ہوگا، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی۔ کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں، یعنی جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں تمہارا روب نکل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں سے ڈریں گے نہیں، اور تمہارے دلوں میں مزدلی یعنی ڈر، خوف، بزدلی وغیرہ اور پست ہمتی پیدا ہو جائے گی، یہ ریزن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک آدمی نے پوچھا یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی، انسان بزدل کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، اس وجہ سے جتنے بھی ہم لوگ اسٹوری سنتے ہیں نا، اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کی ہیں، چاہے وہ اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، تابعین، تبع تابعین، یا ان میں جو مجاہدین آئے۔ ریسنٹلی مثال اگر میں دوں تو افغانستان کی ہم مثال دیکھ سکتے ہیں، طالبان کی۔ میں جب سے بڑا ہوا ہوں، جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اب جا کے 2022، 21، 22 میں جا کے انہوں نے اپنے ملک کو فتح کیا، اور وہاں سے تقریباً سب فوجیں وہاں سے نکل گئیں۔ کتنے سال، 40-45 سال وہ مسلسل وہ قوم لڑتی رہی ہے، لیکن وہ ڈری نہیں، اپنے دل میں انہوں نے خوف نہیں رکھا، خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی، اور اب ان کا ملک جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ باقی جتنے ملک ہیں، پاکستان کی مثال اگر دیکھ لیں، امریکہ آ جائے پاکستان ڈر جاتا ہے، اسرائیل ہو پاکستان ڈرتا ہے، انڈیا اگر کچھ کر دے پاکستان ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمان آج کیوں ہر جگہ پہ ظلم کھا رہے ہیں؟ کتنے ملک ہیں، سیریا میں دیکھو کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں مسلمان، وہ کیوں ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ کیونکہ دل میں جو ہے نا وہ ایک جو بہادری تھی، جہاد کا جو ایک شوق تھا انسان کے اندر، مسلمان کے اندر جو پہلے لوگوں میں تھا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ ورنہ جس کے اندر جہاد کا شوق ہو خالصتاً اللہ کے لیے، اور وہ صرف اللہ کے علاوہ کسی سے اگر نہ ڈرتا ہو، تو مجال ہے کہ کوئی کافر اس کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے لڑنے کے لیے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا تو اتنا روب ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جب ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بزدلی کیوں ہو جائے گی، بزدل کیوں ہو جائے گی قوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت بڑھے گی، اور موت سے وہ لوگ بھاگیں گے اور نفرت کرنے لگیں گے موت سے، ان کو دل ہی نہیں کرے گا مرنے کا۔ یہی دیکھ لیں آج کل جو بیمار ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، جو دنیا دار انسان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں مرنا، پیسے لگا دو، آپریشن کرا لو، کچھ بھی کر دو، مجھے نہیں مرنا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اس میں ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کو بتائی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کے مانند ہوگا، دین پر صبر کرنے والا شخص اس آدمی کی طرح ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لیا ہوگا، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح دین پر قائم رہنا بھی جو ہے وہ دشوار ہوگا آخری وقت میں۔ اس لیے ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے نا جماعت کے ساتھ، تو وہ بھی بڑا اللہ کا ولی ہے،
جس طرح نفسہ نفسی کا عالم ہے، جس طرح ہر انسان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کے اندر نہ پیشنس ہے، نہ صبر ہے، نہ دین کے اوپر وہ قائم رہ سکتا ہے، دین کو اس کو سمجھنے کی. اب آج کل دیکھ لینا یوٹیوب کے اوپر کتنے چینلس ہیں، لاکھوں کروڑوں چینلس ہوں گے، ٹھیک ہے. صرف وہ چینل لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ بد نظری ہو رہی ہو، جس میں فیملیاں نظر آ رہی ہوں، جس میں لڑکیاں نظر آ رہی ہوں، جس میں عورتیں نظر آ رہی ہوں، جس میں ڈانس ہو، فنی پرینک لوگوں سے غلط چیزیں کروا رہے ہوں. جس چیز میں یہ چیز ہوگا تو آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے. تقریباً اگر 100 میں سے 10 یا 15% شاید چینل اسلامک وہ ہوں گے کہ جس کو لوگ دیکھتے ہوں گے یا جس کو لوگ تھوڑا سا اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے. ادروائز اسلامک ویڈیوز یا اسلامک چیزیں سامنے آ جائے، لوگ اس کو دیکھنا ہی نہیں، منٹ میں سویپ اپ کر دیتے ہیں، اس کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے. اس لیے دین کی آج کمی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کے اندر، انگزائٹی کے اندر ہیں. جس سے پوچھو کیا ہو گیا، ڈپریشن ہو رہا ہے بہت، جس سے پوچھو کہ انگزائٹی ہو رہا ہے یار، جس سے وہ ٹینشنیں بہت ہیں، یہ ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب آپ سے فرمایا کہ دن میں کتنے 100 دفعہ جو ہے نا موت کو یاد کرنا چاہیے انسان کو، کہ موت آئے گی، میں مروں گا، میں قبر میں جاؤں گا، میرا قبر میں کیا ہوگا. یہ موت کا جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہوتا ہے مراقبہ. اس کو مراقبہ کرنا چاہیے موت کا، کہ اپنے یہ سوچے دل میں کہ میں مر رہا ہوں، میں مر گیا، میرا جنازہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے لے کے جایا جا رہا ہے، مجھے قبر میں دفنایا جا رہا ہے، قبر میں مٹی یہ مراقبہ ہوتا ہے. یہ انسان کو دل کے اندر یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے، پھر اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر موت کا جو ہے نا وہ ڈر خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کروں، آپ سے سنتوں کے اوپر عمل کروں. پھر یہ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے. پھر دنیا کی قدر، اس کی محبت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتی. اور میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ بزرگوں کی مثالیں آپ لوگ دیکھ لیں، لوگ ان کے لیے گاڑیاں پراڈو لینڈ کروزر لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہماری گاڑی میں بیٹھیں، ہماری گاڑی میں بیٹھیں، ہمارے گھر میں اسٹے کریں، ہمارے گھر میں کھانا کھائیں. اچھے سے اچھا کھانا لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کو لات ماری ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو کر کے دیکھ لو، آپ بھی یہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں اور دنیا کو لات مار دیں، پھر دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ قدموں میں رکھ دے گا اور آخرت میں انسان کی ویسی. تو یہ اصل چیز ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلانے کی اس حدیث میں بتلایا ہمیں. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.